ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ، بیٹا ابھی بھی نا یہ گونج رہی ہے آواز۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی، یہ اوپر والا پنکھا بند کر دے شاید اس کی ہوا پڑ رہی، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگیں تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے یار، میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہے۔ حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی، اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے،
اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل۔ اور یہ میں نہیں